Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nazish Ali and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Welcome to our Islamiyat online class. Today we are read Iqra Qaida. Its Qaida is including in your course. اور آپ کو کورس کے ساتھ یہ قاعدہ اس بار دیا گیا ہے اور آپ کو یہ قاعدہ آج ہم پڑھائیں گے. قاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دیں کہ قاعدے کے جو پہلے حرف جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، صفحہ نمبر 1، تختی نمبر 1، مفردات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، اس میں جو حرف دیے گئے ہیں وہ آپ کے اردو کے حرف سے بہت ملتے جلتے ہیں، مگر اوپر اس حرف کے اوپر یہ جو چھوٹا سا دیا گیا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے، یہ ہے ان حرف کی آوازیں. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں یہ حرف پڑھنے ہیں. جس طرح سے اگر ہم اردو میں اسے بے پڑھتے ہیں تو یہاں ہم بے نہیں پڑھیں گے، یہاں ہم با پڑھیں گے، کیونکہ اس کی آواز اوپر بتائی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے. شروع کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، با، تا، سا، سا. پیارے بچوں، جب آپ سا کا حرف پڑھیں گے تو اس میں سین والی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی آواز اس طرح سے آئے گی جیسے سا. اور آپ کی جو زبان ہے وہ دانتوں کی نوک پہ ٹچ ہوگی. اوپر کے جو دانت ہیں ان کے بالکل سامنے جو دانت ہیں ان پر آپ کی زبان ٹچ ہوگی اور یہ ہوگا سا. جیم. جیم کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، جیم، کیونکہ جیم کے اوپر یہاں پر آپ کو چھوٹا سا مد نظر آ رہا ہے، اسے مد کہتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ نظر آئے گا تب ہم اسے کھینچ کے پڑھیں گے، تقریباً ایک الف کے برابر. جیم، ہا، خا، خا. دال. دال کو بھی ہم نے کھینچا ہے کیونکہ دال کے اوپر بھی مد ہے. زال. یہاں بھی زبان دانتوں کی نوک پر ٹچ ہوگی. زال. را. زا. یہاں بھی زبان دانتوں کی نوک پر ٹچ ہوگی. سین. سین کھینچیں گے ہم کیونکہ یہاں سین ہم نے کھینچا ہے کیونکہ سین کے اوپر مد. شین. شین کے اوپر بھی مد ہے. صاد. اوپر مد ہے. ضاد. مد ہے اور تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے ہمیں. تاں. تاں. تا. اور یہ تا اور اس تا میں فرق پڑھنے میں بھی ہونا چاہیے. دکھنے میں تو فرق ہے، پڑھنے میں بھی فرق ہونا چاہیے. ان کی آوازیں سیم نہیں ہوں گی. زون. عین. مد ہے اور ہمیں کھینچنا ہے. اور یہ عین کا ورڈ جو ہے، عین کا لفظ جو ہے وہ ہمارے حلق سے نکلے گا. غین. اوپر مد ہے. فا. قاف. قاف. قاف حلق سے نکلے گا. اگر آپ کی آواز یہاں سے نہ نکلے تو آپ یہاں پر ایک فنگر رکھ کر بھی آپ اسے یہ پریس کر کے بھی آواز نکال سکتے ہیں. کاف. لام. میم. نون.
واو، ہا، حمزہ، یا۔ آج ہم نے آپ کو تختی نمبر 1 پڑھ کے بتا دی ہے اور اب ہم آئیں گے ہمارے اگلے ورک پر اور یہ ہے اسماء الحسنی۔ پیارے بچوں، اسماء الحسنی میں نے آپ کو کل اس سے پہلے اسائنمنٹ میں کروائے تھے اور اس میں نے آپ کو الرحمن سے لے کر اور الشہیدوں تک کروائے تھے اور الشہیدوں تک میں کروا چکی ہوں آپ کو، اور اب ہم اس سے آگے کے جو ہے اسماء الحسنی شروع کریں گے۔ اسماء الحسنی کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کا مطلب بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق، الحق سچا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ الوکیل، الوکیل ضامن، ضامن مطلب ہے، ضامن کا مطلب ہے ضمانت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ضامن بھی ہے۔ القوی، القوی زبردست، اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست اور سب سے اعلیٰ ہے۔ المتین مضبوط، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مضبوط ہے۔ الولی دوست، اللہ ہم سب کا دوست بھی ہے۔ الولی دوست۔ الحمید سودا۔ المحصی گھیرنے والا، گھیرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو بارے میں ہم پڑھتے ہیں یہ انہی کے مطلب ہے پیارے بچوں۔ اور پھر ہے المبدیع، نیا پیدا کرنے والا۔ نیو بورن بیبی جو دیکھے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ المعید، لوٹانے والا، اللہ لینے والا بھی ہے، اللہ لوٹانے والا بھی ہے۔ اللہ لوٹانے والا بھی ہے، واپس اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا بھی ہے اور ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور ہم سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ المحیی زندہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے۔ اوکے پیارے بچوں، اللہ کی ذات سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ضامن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست ہے، وہ مضبوط ہے اور وہ ہم سب کا دوست بھی ہے، وہ پیدا کرنے والا بھی ہے۔ پیارے بچوں، کچھ ہماری دنیاوی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہمیں دے کر آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم سے لے کر آزماتے ہیں۔ جو زندہ ہیں اور جو جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک زندہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دوست ہے اور آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ تو دعا کرتے ہیں اور آپ تو اللہ تعالیٰ سے ایز اے فرینڈ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنیں گے۔ اور پیارے بچوں، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی تھی کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہم سب کا نگہبان ہے، وہی قوت دینے والا ہے، وہی طاقت دینے والا ہے اور اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے دعا مانگے یا ہم کسی اور سے کوئی چیز مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم الشان ہے، وہی کرم کرنے والا ہے، وہی نگہبان ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور ہمیں کشادہ رحمت اور کشادہ رزق دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہی حکمتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگی والی ہے، وہی سب کو اٹھانے والا ہے، وہی سب کو سلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی گواہ ہے، جو کام ہم کرتے ہیں اکیلے میں یا سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے زیادہ سچی ہے۔ اور ہم نے آپ کو آج اسماء الحسنی بتا دیے ہیں
اور اب ہم آئیں گے ایک درود شریف پر. آج ہم آپ کو ایک درود شریف بتائیں گے. اور درود شریف کون سا ہے وہ درود؟ پیارے بچوں، درود شریف آج میں آپ کو درود شریف کے بارے میں بتاؤں گی. پیارے بچوں، درود شریف کے بارے میں ایک حدیث ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک حدیث ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. پیارے بچوں درود شریف کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی. درود شریف پڑھنا بہت افضل ہے، اور جمعے والا دن اگر ہے تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. پیارے بچوں، ویسے تو بہت سارے درود شریف ہیں، اور درود شریف پڑھنا بہت 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 افضل ہے. ہم نماز میں بھی جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے درود ابراہیمی. آپ لوگ چھوٹے بچے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے لیے چھوٹا درود شریف ہے، اور وہ درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی جو آپ تصویر میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے پاس ہے یہ درود ابراہیمی ہے. تمام درود شریف میں سب سے زیادہ فضیلت اس درود شریف کی ہے، مگر آپ لوگ چھوٹے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے چھوٹا درود شریف ہے. اور پیارے بچوں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی. اللہ تعالیٰ ہر اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے. جب بھی پیارے بچوں کہیں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ سنیں، ان کا نام سنیں، ہمیں لازم ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں. اور ہمارے پیارے نبی کا نام سنتے ہی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے. بے شک آپ کو بڑا درود شریف نہیں یاد، کوئی بات نہیں، مگر چھوٹا درود شریف بھی آپ نے پڑھنا ہے. آپ کو پتا ہے پیارے بچوں، آپ کو ایک بات اور بتاؤں میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے وہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی بخیل ہے جس نے میرا ذکر سنا اور درود شریف نہ پڑھا. بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس. پیارے بچوں، ایک کنجوس وہ ہوتا ہے جو اپنا پیسہ بچاتا ہے، اپنی چیزیں بچاتا ہے، مگر یہاں پر کنجوس اس شخص کو کہا گیا ہے جو ہمارے پیارے نبی کا ذکر سنے اور درود شریف نہ پڑھے. وہ شخص مطلب وہ بہت ہی کنجوس شخص کہلاتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی کا نام آتے ہی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. آپ کو درود شریف نہیں آتا، آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، آپ چھوٹا درود شریف پڑھ لیں. اور چھوٹے بھی درود شریف بہت سارے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جیسے ہے ہمارا ایک اور بھی درود شریف ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی چھوٹا سا درود شریف ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے درود شریف ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور درود شریف کی بہت فضیلت ہے پیارے بچوں. درود شریف ہم نے پڑھنا چاہیے، ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا جب مانگنی چاہیے تو ہمیں شروع میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، اور ہمیں آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. اور یہ جو حدیث ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی آپ نے یاد کرنی ہے، اور آپ کو ایک ویڈیو بنا کر، اور اچھی سی ویڈیو بنا کر مجھے حدیث بھی سنانی ہے، اور اس کے اکارڈنگ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ، اگر آپ نے حدیث کے اکارڈنگ آپ نے کبھی درود شریف یاد کیا ہے، کوئی بھی درود شریف آپ کو یاد ہے، وہ آپ درود شریف بھی مجھے سنائیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو آج اسماء الحسنی بتایا، درود شریف کی فضیلت بتائی ہے، اور ہم نے آج قاعدہ بھی پڑھا ہے. اور یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے سینڈ کرنی ہے. اور پیارے بچوں، ایک اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت بات، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اس کے آخر میں اور شروع میں اور آخر میں درود شریف نہ پڑھ لیں. درود شریف پڑھنے سے ہی ہماری دعا اللہ تعالیٰ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. آپ سب اپنے پیرنٹس کو، اپنی ٹیچرز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.